بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القیامہ مکیہ۔ اس سورہ مبارکہ کی 19 آیات ہم نے پڑھ لی ہیں۔ آج آیت نمبر 20 سے 23 تک 4 آیات ہم نے پڑھنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ۔ آیت نمبر 19 سے پیچھے آیت نمبر 16 سے 19 تک جو 4 آیات تھی، یہ درمیان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کے اوپر بتایا گیا کہ آپ نے قرآن کو ساتھ ساتھ نہیں پڑھنا۔ تو یہ قرآن کو سننے اور سیکھنے کے حوالے سے 4 آیات ہیں۔ اس سے پہلے آیت نمبر 15 تک قیامت کا ذکر ہوا تھا، کیونکہ سورہ مبارکہ کا نام بھی سورۃ القیامہ ہے۔ تو قیامت کا دن ہے اور انسان بہانے پیش کرتا ہے۔ اگر آپ آیت نمبر 15 پہ جائیں تو کیا پیش کر رہا تھا؟ بہانے، کہ یہ مسئلہ تھا، یہ مسئلہ تھا۔ درمیان میں یہ 4 آیات آ گئی قرآن کے ادب کے حوالے سے، قرآن کو سیکھنے کے حوالے سے۔ اب دوبارہ پھر موضوع جو ہے اسی کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا، یعنی آیت نمبر 15 کو ذہن میں رکھیں، جو وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا، اگرچہ وہ بہت سے بہانے پیش کریں۔ اب وہ بہانوں کے اندر بے شمار جو بہانے وہ پیش کر رہا ہے، اسی کی بات کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اب فرما رہے ہیں، کلا ہرگز، یہ جو بہانے تم پیش کر رہے ہو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ تم اگر آخرت کو بھولے رہے ہو تو یہ تمہارا بہانہ نہیں ہے، عذر نہیں ہے، یہ تو تم ابھی گھڑ کے پیش کر رہے ہو، اصل وجہ ہے، اور وہ وجہ اللہ نے یہاں پر بیان کی ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ تحبون، تم پسند کرتے ہو، العاجلہ، جلدی ملنے والی، العاجلہ، جلدی ملنے والی، ہرگز نہیں بلکہ تم جلدی ملنے والی کو پسند کرتے ہو۔ اب وہ جلدی ملنے والی کیا ہے؟ وہ دنیا ہے۔ وہ جلدی ملنے والی کیا ہے؟ دنیا، اور دنیا کی نعمتیں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ حقیقت یہ نہیں جو تم پیش کر رہے ہو، جو تم عذر اور بہانے پیش کر رہے ہو، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ چونکہ آخرت کا جب ذکر تمہارے سامنے رکھا جاتا تھا تو تم کہتے تھے اچھا مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، پھر یہ حساب و کتاب ہوگا، پھر یہ جنت ملے گی، یہ جہنم ملے گی، جنت کی یہ نعمتیں، یہ پتہ نہیں۔ وہ آج کل بھی یہ ایک جملہ کہا جاتا ہے، اے جگ میٹھا تے گلا میں میٹھا، پنجابی میں یہ کہتے ہیں۔ تو وہی بات آ گئی کہ بھائی سارا کچھ تو دنیا میں سامنے نظر آ رہا ہے۔ ایک بندے کو نقد ایک چیز مل رہی ہے اور ایک بندہ کہتا ہے 5 دن بعد ملے گی، تو نقد والے کو سودا سیل کرے گا۔ تو یہی تو اصل میں ہمارا امتحان ہے، یہی تو امتحان ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ ہمیں فوراً مل جاتا ہے، تھوڑا ملتا زیادہ ملتا بعد کا مسئلہ ہے۔ آخرت کی جو زندگی ہے اس میں ملنا تو ضرور ہے، لیکن تھوڑا سا دیر کے ساتھ، اس کے لیے ایک پروسیس ہے، اس کے لیے یہ زندگی کے بعد، مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندگی ہے، اس میں جا کے وہ سارا کچھ ملے گا۔ تو
تو ہم کہتے یار پڑھتا نہیں، دیکھی جائے گی اگے نال بھی دیکھی جائے گی۔ تو یہ جو آگے کے ساتھ دیکھی جائے گی نا، یہی معاملہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، بلکہ تحبون العاجلہ، تم جلدی ملنے والی کو پسند کرتے ہو۔ اور آگے اللہ نے بتا بھی دیا کہ کس کے مقابلہ میں اللہ جلدی کی بات کر رہے ہیں، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور تم نے چھوڑ دیا، وَتَذَرُونَ، اور تم نے چھوڑ دیا یا چھوڑے رکھا، الْآخِرَةَ، آخرت، اور تم نے آخرت کو چھوڑے رکھا، یعنی آخرت کے بارے میں تمہارا وہ یقین، وہ ایمان تھا ہی نہیں، دنیا بس۔ جیسے سورۃ الاعلیٰ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، حقیقت یہ ہے کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کو پریفر کرتے ہو، تمہاری پرائورٹی کے اوپر آخرت ہے ہی نہیں، وہ کیا ہے؟ تمہاری دنیا کی زندگی ہے۔ پھر اللہ نے کمپیریٹیولی ایک کمپیریزن کر کے بتایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ابقا، ابدی بھی ہے، دیر پا بھی ہے، اس کو دوام بھی ہے، اس نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ یعنی دنیا میں نعمت جتنی بھی بڑی مل جائے، جتنی بھی بڑی نعمت مل جائے یا نعمتیں مل جائیں، حتیٰ کہ انسان کی زندگی میں ہر وہ نعمت ہو جو وہ خواہش کرتا ہے، اور کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی تکلیف اس کی زندگی میں آئے بھی نہ، تو آخرت کے مقابلے میں پھر بھی اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ایک شخص کو پیش کیا جائے گا، یہ مجرم، باغی، سرکش ہوگا، نافرمان ہوگا، لیکن دنیا کی زندگی اس کی بڑی پرسکون گزری، دنیا کی زندگی، یہ صحیح مسلم کی بات، بڑی پرسکون۔ اور پیارے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اس کو ہر نعمت ملی ہوئی تھی اور دنیا میں اس نے کوئی غم دیکھا ہی نہیں تھا۔ اللہ فرمائیں گے اس کو ایک جہنم کا چکر لگوا دو، فرشتے لے جائیں گے، جہنم کا صرف ایک چکر لگوائیں گے، ابھی جہنم میں مکمل طور پہ داخل نہیں ہوا، جب واپس آئے گا نا تو ایک چکر کاٹنے کے بعد اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ بتاؤ کہ دنیا میں کوئی سکون، کوئی راحت، کوئی نعمت ملی ہو؟ تو یہ غم اتنا بڑا ہوگا، یہ جہنم کی تکلیف اتنی بڑی ہوگی، جہنم کا عذاب دیں کہ یہ ساری نعمتیں ہوگی، کہے گا اللہ دنیا میں میں نے تو کوئی سکون دیکھا ہی نہیں۔ حالانکہ نبی اسلام فرماتے اس کی زندگی میں کبھی تکلیف آئی نہیں، لیکن جہنم کی ہولناکی اور عذاب دیکھ کے کہے گا میری زندگی میں کبھی سکون نہیں آیا۔ جبکہ اس کے برعکس وہ انسان ہے جس کی زندگی پریشانیوں میں گزری، مومن تھا، توحید والا تھا، نیک اعمال کرنے والا تھا، لیکن زندگی میں بہت غم تھی، بہت پریشانیاں تھی، غربت بھی تھی، فقیری بھی تھی، محتاجی بھی تھی، اور پھر بیماریاں بھی تھیں، پریشانیاں، کہیں اولاد کی طرف سے، بہن بھائیوں کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، گویا پوری زندگی غموں سے بھری ہوئی، پوری زندگی، لیکن کھڑا رہا ہے توحید کے اوپر، کھڑا رہا ہے عقیدہ توحید کے اوپر، اور ایمان کے ساتھ وہ زندگی بسر کر کے چلا۔ اللہ کہیں گے اس بندے کو جنت کی ذرا سیر کروا کے لاؤ، فرشتے لے جائیں گے، ایک چکر لگوائیں گے، واپس اللہ پوچھیں گے اے میرے بندے بتا دنیا میں کوئی تمہیں تکلیف پہنچی، کوئی غم پہنچا ہو؟ کہے گا اللہ میری زندگی میں کبھی غم آیا ہی نہیں۔ آپ اندازہ کرو ساری زندگی میں کیا تھا؟ غم تھے، دکھ تھے، تکلیفیں تھی، لیکن جنت کی نعمتوں کو اور جنت کی خوشبو کو اور جنت کے نظارے دیکھ کے یہ سارے غم پچھلے ہو جائیں۔ ایسے سمجھو جیسے ایک طالب علم بڑی محنت کرتا ہے اور بڑی مشکلات اور ہرڈلز کو عبور کر کے وہ ایک بڑی ڈگری حاصل کر لیتا ہے۔ جب وہ بڑی ڈگری حاصل کر لیتا ہے نا تو پھر وہ ماضی کی ساری تکلیفیں بھول جاتا ہے، خوشی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ پھر وہ چھوٹے چھوٹے غم اور تکلیفوں کہتا ہے خیر
تو جنت سے بڑی تو نعمت ہی کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں بلکہ تم جلدی ملنے والی کو پسند کرتے ہو۔ یہ اصل وجہ تھی آخرت کا انکار کیوں کیا، آخرت کے بارے میں تم نے کیوں نہیں تیاری کی؟ اس لیے کیونکہ تم کہتے تھے خیر یہ جو دنیا تھی نا یہ تمہیں جلدی مل جاتی تھی، اس لیے تم دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور تم نے آخرت کو چھوڑے رکھا یا چھوڑ بیٹھے تھے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ، وجوہ کا معنی کئی چہرے، تنوین کی وجہ سے کئی چہرے، یومئذ اس دن، ناظرہ، ناظرہ کا معنی ہوتا ہے تر و تازہ، تر و تازہ، ہرے بھرے، سر سبز و شاداب بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نظر اللہ، اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اس بندے کے چہرے کو سر سبز و شاداب رکھے۔ کون سا بندہ؟ کہا جو میری حدیث سنتا ہے پھر اس کو یاد کرتا ہے اور پھر اس کو آگے پہنچا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، سورہ نبی داؤد کی بات ہے، میری حدیث سنتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، پھر اس کو آگے پہنچاتا ہے۔ یعنی حدیث سننے سنانے والے کی، پڑھنے پڑھانے والے کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ کے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اللہ ایسے بندے کے چہرے کو تر و تازہ۔ میں نے بڑے شیعوں کو حدیث دی تھی، اللہ کی قسم ان کے چہروں کے اوپر ایسے جیسے نور نکل رہا ہے، یہ حدیث کی حقیقت ہے۔ تو قرآن تو پھر قرآن ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، تر و تازہ، یعنی چہرے کے اوپر رونق ہوگی، خوبصورت ہوں گے، سفیدی ہوگی، روشنی ہوگی، ایک الگ سے ہی نور چہروں کے اوپر ہوگا۔ صاحب ظاہر کون سے چہرے ہوں گے؟ یہ جنتی لوگوں کے چہرے، یہ جنت میں جانے والوں کے چہرے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ اگلی آیت کو پڑھنے پھر میں ان دونوں کی تفسیر میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربیہا، الی کا معنی طرف اور رب کا معنی رب، ہاں اپنے رب۔ وجوہ جو ہے نا اس کی وجہ سے آ آیا ہے، یعنی چہروں کی بات ہو رہی ہے تو چہرہ بطور مؤنث استعمال ہوتا ہے، اس لیے فرمایا الی ربیہا، اپنے رب کی طرف، یعنی وہ چہرے اپنے رب کی طرف۔ ناظرہ، دیکھنے والے ہوں گے یا دیکھ رہے ہوں گے۔ ناظرہ کیا کر رہے ہوں گے؟ دیکھنے والے ہوں گے یا دیکھ رہے ہوں گے۔ اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے یا دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، یعنی جنت میں چلے جائیں گے اور جنت میں ایک بڑی نعمت جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے وہ اللہ کا دیدار۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل جنت سے سوال کرے گے، اہل جنت سے سوال کرے گے اے جنت والوں تمہیں کوئی مزید چیزیں یا نعمتیں چاہیے تو بتاؤ۔ جنت والے کہیں گے، یہ جو پہلی آیت ہے نا، پہلی اس سے پہلی آیت ہے کہ اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، یہ جملہ بھی حدیث کے اندر آ جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جنت والے کہیں گے اے اللہ کیا تو نے ہمارے چہروں کو سفید نہیں کیا، یعنی روشن نہیں کیا، تر و تازہ نہیں کیا، خوبصورت نہیں بنایا، عجیب قسم کا حسن نہیں عطا کیا؟ یہ جنت والے کہیں گے، بخاری کی روایت ہے۔ اور پھر کہیں گے اے اللہ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا، یعنی ابھی اے اللہ تو کہہ رہا ہے کچھ اور چاہیے، ہمیں تو جو کچھ مل گیا ہے ہم تو کہتے ہیں یہ بھی ہماری سوچ سے زیادہ مل گیا، کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ اے اللہ کیا تو نے ہمیں جہنم سے نہیں بچایا؟ اللہ کیا تو نے ہمیں جہنم سے نہیں بچایا؟ تو اللہ تعالیٰ
وہ جو پردہ ہوگا نا ایک درمیان میں، ابھی تک اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہوگا، اللہ وہ پردہ پیچھے ہٹا دیں گے اور جنت والے اپنے رب کو دیکھیں گے، جنت والے اپنے رب کو دیکھیں گے۔ اللہ یہ نظارہ ہمیں بھی کروائے انشاءاللہ۔ تو پھر جنتیوں کے لیے بڑی خوشی ہوگی، چہروں کے اوپر ایک عجیب سی تازگی ہوگی۔ جیسے دیکھو نا، ہمارے بھائی بہنیں بیٹیاں کئی رشتے دار عزیز و اقارب، چلو ہم ویسے ہی ایک مثال دیتے ہیں، اچھی مثال دیتے ہیں، حج کے اوپر آج کل کافی ہمارے دوست گئے ہیں، جب وہ واپس آئیں گے ان کے چہرے کے اوپر تازگی کیا ہونی ہے اور ہمارے چہروں کے اوپر تازگی، ایک چھوٹی سی مثال ہے، وہ اللہ جو رب العالمین ہے، جب اس کو جنتی دیکھیں گے تو چہروں کے اوپر تازگی کیسے؟ تو یہی بات اللہ کہہ رہی ہے، کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، کئی چہرے، اور وہ تر و تازہ کیسے ہوں گے؟ اِلیٰ رَبِّہَا نَاظِرَةٌ، اپنے رب کی طرف دیکھ، اس وجہ سے ان کے چہروں کے اوپر تازگی ہوگی، رونق ہوگی، مسکراہٹ ہوگی، خوش ہوں گے کہ وہ رب جس کو ہم دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، ہم نے بس سنا کہ ہمارا رب ہے، ہم نے اس کی قدرت کو دیکھا، رب کو بذات خود نہیں دیکھا، لیکن آج ہم نے اپنے رب کو، مالک کو، جس کے لیے ہم ماتھے اور پیشانیاں زمین پہ ٹیکتے رہے، اس کا حکم مانتے رہے، عبادت کرتے رہے، آج اس رب کو سامنے، آج اس مالک کو دیکھ رہے، آج اس خالق کو دیکھ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کے لیے جنت میں اس سے بڑی نعمت، جنتیوں کے لیے اس سے بڑی نعمت نہیں ہوگی۔ ایک یہ نعمت، اس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ یونس کی آیت نمبر 26 میں کیا ہے، آیت نمبر 26 کے اندر اللہ فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جو ایمان والے ہوں گے جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بہت اچھا بدلہ دے گا، وزیادہ، اور کچھ زیادہ دے گا۔ تو اہل علم نے لکھا وہ زیادہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا دیدار ہے، وہ اللہ کا دیدار ہے، اور وہ ایسی نعمت ہے جو سب سے بڑی ہے، اور اللہ کی رضا بھی سب سے بڑی نعمت ہے، جس کا ذکر سورہ التوبہ کی آیت نمبر 72 میں بھی اللہ رب العزت نے کیا ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی تھوڑی سی رضا جو ہے وہ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت۔ اور یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنتوں سے کہیں گے اے جنت والو، لمبی حدیث میں اس کا آخری نقطہ بیان کر رہا ہوں، اے جنت والو خوش ہو جاؤ، میں اللہ تم سے راضی ہو گیا، اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ تو اللہ کی رضا اور اللہ کا دیدار یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ جنت کی کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمتیں ہیں۔ جنتی سب کچھ بھول جائیں گے، صرف اللہ کا دیدار کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو ان آیات میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو آخرت کو بھول چکے ہیں، اصل میں ایک اچھا جو استاد ہوتا ہے نا، وہ اپنے طالب علم کے سامنے اس طرح کی مثالیں رکھتا ہے اور فیوچر کے بارے میں بتاتا ہے کہ آپ کا فیوچر کس سے بہتر ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی سائیکی کے مطابق، چونکہ اللہ نے خود اس کو بنایا ہے، خود اس کو پیدا کیا ہے، اس لیے وہ اس طریقے سے مثالیں دیتا ہے، بتاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اچھی مثالیں بھی دے دیتا ہے اور بری مثالیں بھی دیتا ہے۔ بری سے مراد کیا ہے؟ جہنم کا ڈر سناتا ہے، جہنم کے عذاب کی بات کرتا ہے۔ وہ کہ یہ مثالیں تو نہیں ہیں، یہ تو حقیقت ہے، لیکن وقتی طور پر بندے کو ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے مثال پیش کر رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ قیامت کے دن جو کئی چہرے تر و تازہ اور رونق ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، اور وہ کئی چہروں سے مراد اہل جنت ہے، اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ نے اپنی آخرت کو سنوارنے، آخرت کی فکر کرنے اور اس خواہش کے ساتھ نیک اعمال کرنے کے لیے ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اللہ کی جنتوں میں داخل ہونا ہے اور اللہ کا دیدار، اللہ کا دیدار کرنا۔ نبی اسلام نے فرمایا تم اپنے رب کو، جب صحابہ نے کہا کہ ہم اللہ کو دیکھ پائیں گے، کہا ہاں، کبھی 14ویں رات کا چاند، بخاری کی روایت ہے،
14ویں رات کا چاند تم دیکھتے ہو، کوئی دقت پیش آتی ہے، کوئی مشکل پیش آتی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا جب سورج چڑھا ہو اور بادل بھی نہ ہو تو سورج دیکھنے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا جس طرح تم سورج اور چاند کو دیکھ سکتے ہو، سامنے نظر آ رہا ہے، اس طرح تم اپنے رب کو دیکھ سکتے ہو، اسی طرح اپنے رب کا دیدار کرو۔ اللہ ہمیں بھی اس دیدار کا مستحق بنائے اور ان خوش نصیبوں کو ہمیں بھی نائل فرما دے۔ اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ اللہ دنیا آخرت تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے۔ زندہ رکھنا تو مسلمان، موت دینا تو جو نیک صالح لوگ ہیں، یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں، انعام یافتہ لوگ ہیں۔ تو اللہ ہمیں بھی انہیں شامل کر دینا۔ وما توفیق الا باللہ۔